بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر بادل کو سائبہ بنایا اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ قوم بنی اسرائیل فرعونیوں سے نجات پا کر مقام تیہ میں وہ لوگ پھنس گئے تھے اور ایک عرصہ تک میدان تیہ میں وہ رہے۔ اس میدان تیہ میں بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بہت سارے انعام اور اکرامات فرمائے، بہت سارے احسان کیے۔ انہی احسانوں کا ذکر یہاں رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان احسانات میں سے ایک احسان یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اس میدان، اس ریگستان میں ان کو گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچانے کے لیے ایک بادل کا سایہ ان کے ساتھ کر دیا تھا، اور وہ جہاں میدان میں چلتے تھے وہ بادل کا سایہ ان کے اوپر چلتا تھا، جس کی وجہ سے وہ گرمی اور دھوپ کی تمازت و شدت سے بچے رہتے تھے۔ اور وہ ریگستان تھا، وہاں کھانے پینے کی چیزیں دستیاب نہیں تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کی غذا کے لیے من اور سلوہ اتارا۔ من یہ ایک طرح کا حلوہ ہوتا ہے جو شکر کی مانند تھا، لیکن بہت زیادہ میٹھا، جیسا کہ شہد ہوتا ہے۔ بھوری بھوری وائٹ وائٹ یہ شکر ہوتی تھی جو ایک مقدار میں اترتی تھی۔ اور سلوہ یہ ایک پرندہ ہے جو دریا کے کنارے کی جانب سے آتے تھے اور ان کے پاس آ جاتے تھے، یہ ان کا شکار کر کے ان کو پکڑ کر بھون کر ان کو کھاتے تھے۔ من اور سلوہ یہ ان کے لیے جنتی کھانوں میں سے تھے۔ ہر دن کی مقدار کا کھانا ان کے لیے اترتا تھا اور یہ اس کو لے کر کھاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس جتنا کھاؤ اتنا لے لینا، ذخیرہ مت کرنا، جمع مت کرنا۔ ہفتے والے دن نہیں اترتا تھا تو جمعے کو 2 دن کا اتر جاتا تھا، ایک تو جمعے کا اور دوسرا ہفتے کا، تو ہفتے تک کا لینے کی اجازت تھی۔ مگر یہ چونکہ قوم شریر تھی، شرارت پسند تھی، تو انہوں نے اس کھانے کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور جب جمع کر لیا تو وہ کھانا سڑ گیا، خراب ہو گیا۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قوم بنی اسرائیل من اور سلبہ کو جمع نہ کرتے، اکٹھا نہ کرتے، تو کبھی کھانا نہ سڑتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادل کو سائبہ بنایا۔ سَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّقِيقِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فِي التِّينِ، یعنی ہم نے تم کو چھپا لیا ایک باریک سے بادل سے، دھوپ کی شدت اور تمازت سے، فتی میدان تی میں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ فِيهِ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر اس میدان تی میں من اور سلبہ اتارا۔ ہما الترنجبین والطیر السمانہ، یہ ترنجبین تھا، یعنی ایک طرح کی شکر تھی، اور ایک پرندہ تھا۔ سمانہ بتخفیف المیم، میم کی تخفیف کے ساتھ ہے، یعنی سمانہ نہیں ہے یہ، والقصر اور الف مقصورہ کے ساتھ ہے سمانہ۔ وَقُلْنَا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَدَّخِرُوا فَكَفَرُوا النِّعْمَةَ وَادَّخَرُوا فَقُطِعَ مِنْهُمْ، اور ہم نے فرمایا کہ کھاؤ اس میں اس پاکیزہ رزق کو جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا۔ وَلَا تَدَّخِرُوا، اور ذخیرہ مت کرو، جمع مت کرو۔ فَكَفَرُوا النِّعْمَةَ، تو انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، وَادَّخَرُوا، اور من اور سلوہ کو جمع کر لیا۔ فَقُطِعَ مِنْهُمْ، تو وہ ان سے روک لیا گیا، ان پر بند کر دیا گیا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا ظَلَمُونَا بِذَلِكَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جو من اور سلبہ کی آمد ان پر بند کر دی گئی
تو یہ ہماری جانب سے ان پر کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظالم تھے کہ جس حکم سے انہیں جس کا حکم دیا گیا تھا کہ من اور سلبہ کو جمع نہیں کرنا ہے، اس پر عمل نہیں کیا، اس کی نافرمانی کی، تو ان کی نافرمانی کا وبال انہی کے اوپر پڑا۔ تو ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ وما ظلمونا بذالک، اور ہم نے اس کے ذریعے ان پر ظلم نہ کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، لأن بوالہ علیہم، اس لیے کہ اس کا ببال انہی کے اوپر پڑا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، جب یہ میدان تیہ سے نکلے تو اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ بیت المقدس چلے جاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ اریحہ جانے کا حکم دیا۔ یہ بیت المقدس سے قریب ایک بستی ہے جہاں پر کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں موجود تھیں، عمدہ پھل وہاں موجود تھے، اور انہیں حکم یہ دیا تھا کہ جب تم اس بستی میں پہنچو یا بیت المقدس کی بستی میں پہنچو تو اس بستی کا جو دروازہ ہے اس سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، ہے نا، استغفار کرتے ہوئے۔ حتتن، حتتن کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطائیں بخش دے، تو رب نے فرمایا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا حتتا 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 کہ ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں بخش دے گا اور تمہیں اس نیکی کے بدلے اور زیادہ دے گا۔ یہ ان کو حکم تھا، لیکن شرارت ان کی رگو پے میں پیوست تھی۔ جب یہ میدان تی سے نکل کر اس بستی میں یا بیت المقدس کی بستی میں پہنچے تو اس کے دروازے سے بجائے سجدہ کرنے کے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور کہا تھا حتتن کہنا، لیکن یہ کہتے ہوئے حبتن فی شعرتن، حبتن فی شعرتن، بال میں دانا، بال میں دانا، بالی ہوتی نا گیہوں کی، بال میں دانا، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ جو بات رب نے ان سے فرمائی تھی کہ یہ کہنا، انہوں نے اپنی طرف سے اس کو بدل دیا، اور یہ دیدہ دانشتہ کیا تھا، انہوں نے بھول کر نہیں کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر آسمان سے پھر عذاب اتارنے شروع کیے اور ان کو ان کے کیے کی سزا عطا فرمائی۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور یاد کرو جو ہم نے فرمایا، لہم ان سے، بعد خروجہم من التی، میدان تی سے نکلنے کے بعد، ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو۔ کون سی بستی؟ بیت المقدس، بیت المقدس اور اریحہ یا اریحہ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو کھاؤ اس میں جہاں تم چاہو، رغدن کشادگی کے ساتھ، واسعا لا حجر فی، کشادگی کے ساتھ کھاؤ، اس میں کوئی منع اور ممانعت نہیں ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ ای بابہا، اور اس کے دروازے میں داخل ہو، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے۔ مفسر رحمہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں منحنین، یعنی جھکتے ہوئے، تو انہوں نے تو انحنا سے تفسیر کی ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، جبکہ اور تفاسیر میں سجدن کی تفسیر ساجدین سے کی ہے، یعنی سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی جب داخل ہو تو سجدہ کرنا۔ قولو حت، قولو مسئلتنا حتہ، اور کہو کہ ہمارا سوال ہے حتہ۔ حتہ مطلب ان تو حتہ انا خطایانا، کہ تو ہم سے ہماری خطائیں مٹا دے، یہ سوال کرتے ہوئے داخل ہونا۔ نغفر لکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ وفر قراءۃ بالیاء والتاء مبنیا للمفعول، اس میں نغفر لکم کہ ہم، نغفر ہے اس میں، نغفر لکم خطایاکم کہ ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور دو قراتیں اس میں اور ہیں، ایک قرات یغفر لہم، یغفر لکم خطایاکم کہ تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دی جائیں گی، اور ایک قرات میں تغفر لکم خطایاکم کہ تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دی جائیں گی۔ یغفر صیغہ مجہول پڑھیں تو مذکر کا صیغہ ہے، اور تغفر صیغہ مجہول پڑھیں تو یہ
مؤنث کا صیغہ ہے، کیونکہ خطایا یہ جمع ہے تو اس کے لیے بیچ میں چونکہ فصل ہے، فعل اور فعل مجہول اور فاعل کے درمیان لکم سے فرق ہے نا، فصل ہے، تو یغفر بھی لا سکتے ہیں مذکر کا صیغہ، اور تغفر بھی لا سکتے ہیں مؤنث کا صیغہ۔ تو دو قراتیں اور ہیں، یغفر اور تغفر، اور ایک قرات نغفر کی ہے صیغہ معروف کے ساتھ، جو ہمارے امام عاصم کی جو قرات ہے وہ روایت حفص، اس میں نغفر ہے۔ نغفر وفی قرات، اور ایک قرات میں ہے بالیا والتا، یا کے ساتھ اور تا کے ساتھ، مبنی للمفعول صیغہ مجہول کے ساتھ۔ مبنی للمفعول بیٹا صیغہ مجہول کو کہتے ہیں، اور مبنی للفاعل صیغہ معروف کو کہتے ہیں۔ نغفر لکم خطایا، ہم تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، وسنزید المحسنین بالطاعۃ ثوابا، اور ان قریب احسان کرنے والوں کو کائے کے ذریعے احسان، بالطاعۃ فرما برداری کے ذریعے، ان قریب ان کو ہم زیادہ دیں گے، کیا زیادہ دیں گے، ثواباً ثواب، اور ان قریب ہم طاعت گزاروں کو مزید ثواب عطا فرمائیں گے۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، تو بدل دیا ان کے ظالموں نے اس بات کو جو کہی گئی تھی اس کے علاوہ بات سے۔ فقالو، تو وہ بولے، حبۃ فی شعرۃ، بال میں دانا، وَدَخَلُوا يَزْحِفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ، اور وہ داخل ہوئے اپنی سرینوں پر گھسٹتے ہوئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے اتارا ظالموں پر۔ اب بیٹا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو پہلی والی آیت بدل الذین ظلموا میں ہے، وہاں گزر گیا نا بدل الذین ظلموا، تو بدل دی ظالموں نے بات، تو الذین ظلموا تو پیچھے گزر چکا ہے، تو جب اس کا ذکر پیچھے ہو گیا تو اب تقاضا یہ تھا کہ اگلے خالی صرف ان کے ذکر کے لیے ضمیر آ جاتی، یعنی فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ ہوتا خالی، اور اشارہ علیہم سے جو اضمار ہوتا وہ الذین ظلموا جو پیچھے گزر گیا بدلہ کے ساتھ، اس کی طرف وہ ضمیر لوٹ جاتی، لیکن دوبارہ پھر اس میں ظاہر لے کر آیا الذین ظلموا، تو فرماتی ہیں دوبارہ اس میں ظاہر لانا ان کی تقبیح شان کے لیے، ان کی مزید مذمت کرنے کے لیے، ان کو بار بار ظالم کہنے کے لیے ہے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے اتارا ان پر جنہوں نے ظلم کیا، یعنی ہم نے اتارا ظالموں پر۔ فِيهِ وَجْعُ الظَّاهِرِ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ، اس میں ظاہر کو ضمیر کی جگہ رکھ دیا گیا ہے مبالغتاً فی تقبیح شانیم، ان کی مذمت اور برائی میں مبالغہ کرنے کے لیے۔ کیا اتارا، رجزن عذابن تعونن، تعون کا عذاب اتارا، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون، اس کے بدلے جو وہ فسق کرتے تھے، یعنی بے سبب فسقیم، ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے۔ فسق کا مطلب بتا رہے ہیں مفسر، اے خروجہم عن الطاعۃ، طاعت سے خروج کرنے کی وجہ سے، طاعت سے باہر ہونے کی وجہ سے ان پر طاعون کا عذاب اتارا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا، فَهَلَكُوا مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ 70,000 أَوْ أَقَلُّ، تو ایک ساعت میں ان میں سے 70,000 یا اس سے کچھ کم و بیش لوگ ہلاک ہو گئے۔ طاعون کا مرض میں اللہ پاک نے ان کو مبتلا کر دیا، اور وہ اس میں 70,000 یا اس سے کچھ کم و بیش لوگ ہلاک ہو گئے۔